السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری فیکٹس ٹی وی۔ دوستو، اس پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں واقع ہے، جہاں روزانہ لاکھوں افراد دن رات خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر پوری دنیا میں موجود مسلمانوں کے گھروں کی زینت ہیں اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تصور کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے دن میں 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ تاریخ کے آئینے میں ایک انتہائی خاص مقام کا حامل ہے۔ اس ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق جانیں گے جن سے شاید بہت کم افراد واقف ہوں۔ نمبر 1، دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کئی بار تعمیر ہو چکا ہے؟ جیسا خانہ کعبہ ہم آج دیکھتے ہیں یہ ویسا نہیں ہے جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کیا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات کی وجہ سے اس کو وقت کے ساتھ ساتھ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے دوبارہ تعمیر کرنے کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بہت بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے سے اٹھوایا تھا تاکہ قبیلوں کے اندر تفرقہ نہ پڑے۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کی آخری آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے ایک نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر تھی اور اب خانہ کعبہ کی اس عمارت کو پہلے سے کئی زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کے غلاف کے مختلف رنگ۔ اس دنیا میں موجود تقریباً تمام مسلمانوں نے خانہ کعبہ کو کالے رنگ کے غلاف اور سونے کے دھاگوں سے لکھی گئی آیات دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن زمانہ قدیم میں خانہ کعبہ مختلف رنگوں کے غلافوں سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، سرخ اور سفید رنگ شامل ہے۔ نمبر 3، پہلے خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر آنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو آج شکل نظر آتی ہے اس میں صرف ایک دروازہ موجود ہے، کھڑکی اب ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 4، دوستو، خانہ کعبہ کی چابیاں ایک ہی خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دے دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے رکھوال ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس محفوظ رہیں گی۔ حضور اکرم نے فرمایا تھا کہ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں ہی رہیں گی، سوائے اس کے کہ کوئی زور زبردستی تجھ سے یہ چابیاں چھین نہ لے۔ نمبر 5، پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ دوستو، پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 دفعہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن دور حاضر میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں اور کچھ دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو سال میں صرف 2 بار کھولا جاتا ہے اور اس کے اندر صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ دوستو، خانہ کعبہ چونکہ وادی کے نچلے حصے میں واقع ہے، اس لیے باقی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو کعبہ کے ارد گرد پانی کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں اس پانی کی نکاسی کا کوئی بہتر نظام موجود نہیں تھا اور بارش کے دنوں میں خانہ کعبہ آدھے سے کم ڈوب جاتا تھا۔ لیکن اس مسئلے کے پیش نظر ایک سوال ذہن میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا خانہ کعبہ کا طواف رک جاتا تھا؟ ہرگز نہیں، مسلمان خانہ کعبہ کے گرد تیراکی کر کے طواف کرتے تھے۔ نمبر 7، تزئین و آرائش کرنے والے حکمرانوں کے نام کی تختی۔ دوستو، کئی سال تک میری طرح بہت سے لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر جانے کی اجازت ملی اور ایک وہ لوگ ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر کی تصاویر بنانے کا موقع ملا، اور کروڑوں لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر کی تصاویر انٹرنیٹ پر دیکھی۔ خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ جس دور میں جس حکمران نے خانہ کعبہ کی آرائش کروائی تھی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی تھی۔ نمبر 8، 200 خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔
دوستو خانہ کعبہ کے اوپر جنت میں ایک خانہ کعبہ اور بھی واقع ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، یعنی ہمیشہ فرشتوں کا نیا دستہ آتا ہے۔ نمبر 9، حجر اسود۔ دوستو عربی میں حجر کا مطلب پتھر اور اسود کا مطلب کالا ہوتا ہے۔ حجر اسود یعنی کالا پتھر۔ دوستو کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے اس خول میں کیوں گھیرا رہتا ہے؟ ایک روایت کے مطابق 7 ذوالحج 318 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلمان نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال حج بھی نہ ہو سکا۔ اس بحرین کے حاکم نے حجر اسود نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا اور پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے 30,000 دینار دے کر حجر اسود واپس لیا اور یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی۔ گویا 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب حجر اسود کی واپسی ہوئی تو یہ ٹکڑوں میں تھا۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں اور حجر اسود کے باقی بچے ہوئے ٹکڑے اس چاندی کے خول میں محفوظ کر دیے گئے۔ نمبر 10، خانہ کعبہ مکعب شکل کا نہیں ہے۔ دوستو خانہ کعبہ مکعب یعنی کیوب شکل کا نہیں ہے بلکہ خانہ کعبہ مستطیل شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب شکل کا نہیں تھا۔ اس کے اصل زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر کریں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائیں جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ سر انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفہ میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے اسٹوری فیکٹس ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔